شعری علوم کے مباحث میں ہم صنعت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کبھی صناع یا صنائی کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور کبھی تصنع کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ صنعت، صنائی اور تصنع میں کیا فرق ہے؟ ظاہر ہے جو زبان کے علماء ہیں وہ ان کے معنی جانتے ہیں، لیکن ادب کی کنوٹیشن میں ان لفظوں میں فرق کیا ہے؟ اس حوالے سے ہم نے بات کی ہے جناب اختر عثمان سے۔ ویڈیو کی طرف جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ چاہیں کہ شوق کا یہ سلسلہ تعلق میں بدل جائے تو چینل سبسکرائب کر دیجیے۔ السلام علیکم، عابد سیال حاضر ہے ادارہ اردو کے سلسلے ایک سوال کے ساتھ، اور اختر عثمان صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سر سوال جو ہے وہ ہے ایسا جس پہ جو علماء ہیں وہ تو جانتے ہیں، جو لفظ کی جو بنت ہے اس کو سمجھنے والے ہیں یا اس کے افعیل سے واقف ہیں وہ بھی جانتے ہیں، لیکن عمومی طور پر اس میں ایک مغالطے کا جو صورت ہے وہ موجود ہے۔ ایک لفظ ہے صنعت، ایک لفظ ہے صنائی اور ایک لفظ ہے تصنع۔ تو ان تینوں لفظوں میں بنیادی طور پر شاعری کے حوالے سے کیا فرق ہے؟ اچھا، یہ ان کا ظاہر ہے ماخذ تو ایک ہی، جی ہاں، صنع، جی ہاں، جس کا مطلب ہے بنانا۔ جی، بننا، صانع، صنع، صنائی، تصنع، اور ایک لفظ آپ نے شروع میں بولا صنعت ہے، صنعت، مصنوع ہے، مصنوعات ہے، مصنوعات ہے۔ اسی طرح لفظ تو سارے اس سے لکھ رہے ہیں، لیکن آگے جا کے ان کی نیگیٹو اور پازیٹیو کونوٹیشن جو ہے، اصل بات یہ ہے مسئلہ اس کا ہے۔ صنع ہے سب خار ازاں جملہ ہوں میں بھی، ہے بڑا اس میں جسے کچھ ہنر آوے، میر صاحب کہہ گئے صنائے ازل۔ جی، صنع ازل سے وہ ایسا وہ دماغ لایا تھا یا صانع صانع بھی کہتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ تصنع نیگیٹو کونوٹیشن، جی، اور یہ نیگیٹو کونوٹیشن جو ہے وہ جب ہم کسی سے یہ کہیں کہ تم نے بہت پرتصنع کام کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے بہت برا کام، ٹھیک ہے، اوور میک اپ کر دیا، زائدہ ضرورت، جو زائدہ ضرورت، زائدہ زیبائش، یہ۔ لیکن صنع کا لفظ پازیٹیو ہے، صانع کا لفظ پازیٹیو ہے، ٹھیک ہے۔ تصنع ہم تکلف کے معنی میں کوئی ایسا کام جو ضرورت سے زائد کیا گیا ہو اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں، ٹھیک، اوور میک اپ یوں کہنا چاہیے۔ صحیح۔ تو ان لفظوں میں عربی کے کوئی عالمی ظاہر ہے اس کو زیادہ واضح کر سکتے ہیں، میں تو صرف یہ اس کی کنوٹیشن پر گزارش کر سکتا ہوں۔ جی جی، وہ کنوٹیشن کی اصل میں بات ہے، اور لفظوں کے مطلب ڈکشنری میں بھی لکھے ہیں۔ مطلب یہ ہے میرے نزدیک شاعرانہ جی ہاں، جو کنوٹیشن ہے وہ صانع اور صنع کی ایک ہے، ٹھیک ہے، جبکہ صنعت جو ہے جس کو ہم فنکار کہتے ہیں، جس کو آرٹسٹ کہتے ہیں، جی اس کو ہم صانع کہہ سکتے ہیں۔ بے شک، صنع، صانع۔ اچھا، لیکن زیادہ تر یہ خداوند اقدس کے لیے استعمال صانع ہوا ہے، ٹھیک ہے، مطلب کاریگری کا جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، جی، ٹھیک ہے، وہ صنائی، ٹھیک ہے، صنائی کے معنی میں ہے۔ اور یہ کیا ہے، نہیں، جو سوال کا تناظر ہے وہ یہ ہے کہ آرٹسٹ جب ہم کہتے ہیں یا فنکار کہتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں عمومی طور پر کہ وہ صانع نہیں ہوتا بلکہ کچھ اور شے ہوتا ہے، صنع ہوتا ہے، کچھ اس سے اوپر ہوتا ہے۔ جی، میں اچھا، ہاں، جو آپ کے سوال کا جو وہ ایک حالہ سا ہے اس کی میری طرف تو جو اس طرح نہیں گئی تھی، جی جی، اب گئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ محنت اتنی کرو کہ نظر نہ آئے، ٹھیک ہے، جیسے راشد کے یہاں نظر آتی ہے، جیسے کچھ لوگوں کے یہاں زائدہ ضرورت نظر آتی ہے، اور میک اپ میں نے ذکر بھی کیا، تو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ جو میر کا شعر ہم نے شروع میں پڑھا ہے، اب ایک شعر ہے کہ شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز، بندش الفاظ جڑنے میں نگوں سے کم نہیں، جڑنے کے نگوں سے کم نہیں، جڑنے کے نگوں سے کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا۔ سر، تو گویا یہاں پر مرصع ساز صنع کے معنی میں آیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فارسی میں کئی شعر ہیں، بلکہ مجھے ایک نظم اپنی بھی وہ یاد آ رہی ہے کہ
یہ کسانے کے لفظوں سے اٹھتی نمی تم تک آئے تو سمجھو کہ کچھ اس طرح کی لائن ہے. بہرحال میں یہ جو مصرع شعر پڑھا میں نے میر کا اور پھر آتش کا پڑھا، وہ جو شعر ذوق کا ہے، یوں پھرے اہل کمال آشفتہ حال افسوس ہے، اے کمال افسوس ہے تجھ پر کمال افسوس. یہ بھی اس کا پہلا مصرع خصوصاً بتاتا ہے کہ شاعری کے لیے صنائی، ایک بڑے شاعر کے لیے، اس کے لیے صنائی کوئی چیز نہیں ہے. وہ صنعت لف و نثر مرتب اور تنسیق العداد اور صنعت تجنیس وغیرہ جو خود ہی آ جاتی ہے. لڑکے سے لڑکے نام ڈبو دوں چاہن، 2 پہ 4 1 پہ 2 5 پہ 10 لوٹتے تھے، حشر بھرپا تھا سواروں پہ فرس لوٹتے تھے، شانے کٹے ہیں شان علمدار دیکھی. اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ تو بعد میں لوگ نکالتے پھرتے ہیں، جیسے گارسیا کے انہوں نے نکالا کہ یہ میجک ریئلزم کا آدمی ہے، تو اسے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا، وہ نکالتے پھرتے ہیں لوگ. لیکن جو بڑا شاعر ہے وہ ان چیزوں سے اتنا زیادہ گزر چکا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اس کی عادت بن جاتی ہے. اچھا، آپ نے گھل مل جاتی ہے. ایک بات آپ نے کر دی، چلے اس پہ بھی ساتھ ہے، کیونکہ آپ نے کہا کہ راشد کے یہاں محنت نظر آتی ہے. جی، تو کون ہے جس کے یہاں نظر نہیں آتی؟ مثلا اقبال غالب میر کو نکال کے. نہیں، میں تو ان کی بات نہیں کرتا، میں تو فیض کی بات کرتا ہوں کہ فیض کی محنت نظر نہیں آتی. مثلا راشد کا ورڈ آؤٹ لک، فیض کیا پتا صاحب فیض نے محنت کی ہی نہ ہو جو نظر نہ آتی. چلیں یہ کیا لیں، تو پھر تو عطا کا اتنا لمبا سلسلہ ہے کہ بندہ حیران رہ گا. وہی لفظ ہیں پرانے سیاد اور قفس اور بلبل اور گلشن اور باغ اور نرگس اور کاروبار، لیکن فیض نے ان میں ایسی روح پھونک دی کہ وہ لفظ نہ صرف یہ کہ جی اٹھے بولنے لگے. ایک جگہ مجھے راشد کا وہ نظر آیا فیض کا کہ اس پر انگریزی تھوڑی سی غالب ہے، سمندروں کی عیال تھامے گزر. ہاں ایسے ہی. اور یہ خیال بھی انگریزی کا، کھل رہے ہیں تیرے پہلو کے سمن اور گلاب، یہ تو اثر ہے ظاہر ہے. یہ انگریزی شاعری کا وہ اثر اثر جو ہے وہ. لیکن لیکن فیض صاحب کا مزاج ایسا ہے، لیکن بھلا ہے، یہ بہت بھلا ہے، بہت ہی بھلا ہے. فیض صاحب کا مزاج ایسا ہے کہ وہ یوں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا آخری اور پہلا جدید شاعر، میں کہتا ہوں فیض کے بارے میں یہ بات. تو صنائی فیض کے یہاں نہیں. مثلا آپ نے میر کا نام لیا، میر نے اپنے آپ کو صناع ضرور کہا لیکن اس کے یہاں صنائی نہیں. اچھا، ایک اعتراض کے طور پر تو نہیں لیکن ایک کوٹ کرنے کے طور پر میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں افتخار عارف صاحب کا کہ انیس و آتش و اقبال سے مسلسل ہے، یہ سادہ کاری، یہ صنائی، یہ نگینہ خواب. تو جب غالب کہتا ہے نا سادگی و پرکاری، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو یہ لوگ لیتے ہیں. سادگی اور سادہ کاری میں کیا پتہ فرق ہو؟ نہیں، سادگی اور سادہ کاری میں کوئی فرق نہیں. کچھ ایسا کوئی نقش، یہ پرکاری اور سادگی جو ہے یہ بنیادی طور پر وہ پوٹینشل ہے جو بروئے کار آتا ہے اس وقت جب شاعر اپنی پوری موج ہو. ٹھیک ہے نا، اس طرح جانے جہاں کیا، اس طرح دل کے رخسار پہ گویا کہ تیری یاد نے ہاتھ کیا، کس قدر پیار سے جانے جہاں رکھا ہے. ہاں، دل کے رخسار پہ اس وقت تیری یاد نے ہاتھ، اسی وقت تیری یوں گما ہوتا ہے گرچہ ہے ابھی صبح فراق. ہاں، ڈھل بھی گئی، آ گیا وصل کا دن، ڈھل بھی گئی وصل ڈل کی ہجر کی رات. ہجر بھی گئی. تو مجھے تو کہیں بھی فیض کے یہاں اتنا سلسلہ، ہاں راشد کے یہاں جگہ جگہ مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے وہ مطلب یہ کیا ہوا ہے کام باقاعدہ اس التزام کے ساتھ، جہاں ضروری نہیں ہے وہاں بھی وہ رکھ دیا ہے. تو وائنڈ اپ یہاں پہ ہم کر سکتے ہیں کہ سامع اور صناع جو ہیں جی وہ پسندیدہ کام ہیں
اور تسنو جو ہے وہ ناپسندیدہ کام ہے. امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو ان لفظوں کے آس پاس کی گئی یہ گفتگو پسند آئی.